سامعین محترم، مجھے یہ تو نہیں یاد کہ اس ادارہ میں کتنی دفعہ حاضری ہوئی ہے میری، لیکن ایک عرصہ سے الحمدللہ اپنے اس عظیم ادارہ میں مجھے نعت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں، آج کی اس بابرکت کانفرنس میں مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کلام پیش کروں، اور آپ حضرات بڑی محبت سے یہاں تشریف لائے، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پردہ میں ہماری مائیں بہنیں تشریف فرمائے ہیں، اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب، ان سے ایک پرانا تعلق ہے، لیکن ایک جو خاص تعلق بنا جن کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ مبارک سفر جو حج کا سفر ہے اس میں بھی ہم اکٹھے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے ذکر کیا اور مجھے دعوت بھی حمد و نعت کے حوالے سے ہی دی، میرا ارادہ تھا کہ میں نعت سے آغاز کروں گا، تو آئیے میں آغاز کرتا ہوں ایک حمد سے، اور اس حمد کو لکھنے والے ہمارے اکابر میں سے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ، اور یہ کلام غالباً جہاں پر میری اور جامی صاحب کی ملاقات ہوئی حرم میں، میرے علم کے مطابق حضرت شاہ صاحب نے یہ کلام حرم میں بیٹھ کے ہی لکھا۔ مشہور کلام ہے، بارہا دفعہ آپ سن چکے ہیں مختلف نعت خانوں سے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، میں بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں وہ کلام پڑھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے نعت شریف کے حوالے سے کچھ کلام، اور آپ کا ذوق ہوا تو بلکہ اگر نہیں بھی ہوا میں پھر بھی پڑھوں گا ضرور۔ آخر میں صحابہ کی شان میں محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی بھی زبان خالی نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساؤنڈ والے کی نعت خواں تعریف کر رہے تھے بڑی وہاں کہ اس دفعہ ساؤنڈ بہت اچھا لگا ہوا ہے۔ اچھا اللہ جی، اگر میں کہوں گا مجھ سے ناراض ہوں گے، مجمع کہہ رہا کرے آواز تھوڑی سی اٹھائیں، اس کو تھوڑی سی کھولے آواز کو، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو یقیناً بڑے بڑے علماء اکرام کا بیان ہوا، میں تو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن پروگرام والوں کی جو ترتیب ہے، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ مشورے میں جو طے ہو گیا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، ورنہ اتنے بڑے بڑے علماء کے بعد مجھ جیسے کہ کوئی بات کرنا تو یہ یوں ہی ہے کہ جس طرح سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے، لیکن ترتیب ہے، مشورے میں طے ہو گیا تو مشورے میں طے ہو جائے اس میں خیر ہوتی ہے۔ شکر ہے تیرا خدایا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح ہے یار، آپ نے اتنا اعتراض کیا، اوپر کی طرح آسمان پہ لے جائے، ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھے، اللہ برکت دے۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو
اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اور خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اب آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے، جو لوگ وہاں ہو کے آئے خاص طور پر، اور جو نہیں گئے ابھی تک، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ جو ہو کے آئے وہ یہ تصور کریں کہ ہم اب مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، اللہ حضرت شاہ صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سچے عاشق رسول تھے، کیا تھے؟ سچے عاشق رسول تھے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کلام یہ لمبا ہے لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اس کے بعد میں آتا ہوں نعت شریف کی طرف۔ اس میں بھی نعت بھی تھی لیکن ایک نعت میں پڑھ رہا ہوں، اس کو ختم نبوت کا بھی اس میں ذکر ہے، کچھ اشعار میں انشاءاللہ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا۔ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ کیوں جی ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ کس طرح ساتھ دیں گے ذرا بتائیے گا؟ سبحان اللہ کے ساتھ۔ مجھے آپ پر وہ ہے کہ آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہے، بڑی بات ہے، لیکن جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے یہ کل قیامت میں کام آئے گا۔ وقت تو گزر جاتا ہے، آج کل گپ شپ مارتے ہیں دوستوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ، روٹین بن چکی ہمارے، تو ادھر 10-11 سے پہلے ویسے بھی نہیں سوتے، لیکن جو یہاں وقت گزرے گا
کل قیامت میں یہ کام آئے گا. اللہ ہماری اس محفل کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے. خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے. خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے. بات ان کے نبوت ختم ہو گئی. کہیں بے شک، بلند آواز سے کہیں بے شک. بلکہ جب شعر پورا ہو تو ختم نبوت کا جو دیوانہ بیٹھا ہے میں کہوں گا اس سے، جب یہ شعر پورا ہو تو اپنے عقیدے کا اظہار کیجیے گا دایاں ہاتھ اٹھا کے. اور یہ جو آپ ہاتھ اٹھائیں گے آپ کی سستی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو اجر بھی ملے گا، اور کل قیامت میں یہ گواہ بھی بنیں گے آپ نے کس کے لیے ہاتھ اٹھایا. بعد ان کے نبوت ختم ہو گئی. بعد ان کے نبوت ختم ہو گئی. اب صراط ہدی آپ کی ذات ہے. اب صراط ہدی آپ کی ذات ہے. خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے. اور شعر سنیے گا. علماء اکرام تشریف فرمائے، یہ ہمارے اساتذہ کی جگہ ہے. میں ان کو اپنے اساتذہ کی جگہ شمار کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوبصورت شعر ہے، ایمان تازہ ہوگا. چاند بھی جن کے نالین کی دھول ہے. چاند بھی جن کے نالین کی دھول ہے. چاند بھی جن کے نالین کی دھول ہے. اس قدر دلربا آپ کی ذات ہے. اس قدر دلربا آپ کی ذات ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے. رب نے قرآن میں خود یہ فرما دیا. رب نے قرآن میں خود یہ فرما دیا. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور میرے آقا نے کیا فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کیا فرمایا میرے آقا نے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. بولے سارے میرے بعد کوئی نبی. سنیے گا ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں. رب نے قرآن میں خود یہ فرما دیا. رب نے قرآن میں خود یہ فرما دیا. رب نے قرآن میں خود یہ فرما دیا. حشر تک رہنما آپ کی ذات ہے. حشر تک رہنما آپ کی ذات ہے. خاتم الانبیاء آپ کی ذات ہے. مجھ کو محشر کا شہزاد کچھ غم نہیں. مجھ کو محشر کا شہزاد کچھ غم نہیں. مجھ کو محشر کا شہزاد کچھ غم نہیں. حشر میں آسرا آپ کی ذات ہے. حشر میں آسرا آپ کی ذات ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے. خاتم الانبیاء
یا آپ کی ذات ہے مصطفیٰ مجتبیٰ آپ کی ذات ہے. پہلی مرتبہ یہ اتفاق ہے کہ خیر العلوم میں معذرت کے ساتھ ساؤنڈ کا گلا ہی رہتا تھا، بہرحال ہر ایک کا ذوق ہے، لیکن اس دفعہ بہت بہتر ساؤنڈ ہے. تو سیف اللہ مجھے نعت یاد آ گئی، پڑھنی پڑے گی اب، چونکہ ساؤنڈ ایک نعت میں پڑھا کرتا ہوں جہاں پہ مجھے ساؤنڈ اچھا مل جائے، تو ورنہ اس کو پڑھنا بہت مشکل ہے. منور ماں ادھر آ جاؤ، انتہائی مشکل ہے اس کو پڑھنا، لیکن ساؤنڈ اچھا ہے، ماحول بھی اچھا ہے الحمدللہ. تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ کلام آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ تھوڑی سی اور ایکو دیجیے گا اس کلام میں، محبت سے سماعت کیجیے گا. اور اگر پہلا مصرع آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو پھر تو کیا ہی بات. ایک دعا ہے بڑی زبردست، اپنے رب سے ہم دعا مانگتے ہیں، خوبصورت دعا ہے، مانگیں گے انشاءاللہ. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں، یا رب مدینے پاک میں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو جانا چاہتا ہے تو ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن آپ اگر میرے ساتھ مل کر یہ پڑھیں گے، مانگیں گے. بڑی بابرکتی محفل اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس میں سفید ریش بزرگ بھی ہیں، معصوم ننھے منھے بچے بھی بیٹھے ہیں. نہ جانے کس کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے. اس طرح کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس یقین کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. پڑھیے یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ، دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ، دل کی عقیدتوں سے نہایت ادب کے ساتھ، نام نبی لبوں پہ، نام نبی لبوں پہ سجانا نصیب ہو. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر، مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر. اللہ کرے کہ آپ بھی بیٹھے ہوں اس محفل میں. بلکہ میں اس سے بھی بڑی دعا مانگتا ہوں، یہ پروگرام جب ختم ہو ہم سوئیں جا کے، یا اللہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے. زبردست ایک شعر. مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر، مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر، مجھ سے سنے وہ نعت مجھے پاس بٹھا کر، مجھ سے سنے وہ
رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یاران مصطفیٰ نے نبھائی نبی کے ساتھ۔ عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، رفعت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ ابھی مولانا اپنے بیان کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہے تھے، میرا تو بڑا ایمان تازہ ہو رہا تھا۔ ہر صحابی کی اپنی شان ہے، بیت اللہ میں جتنی بھی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، جتنے بھی سجدے ہو رہے ہیں، ان سب کا ثواب حضرت عمر کو جا رہا ہے۔ تو ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ کون تھے؟ سیدنا ابوبکر۔ صحابہ کون تھے؟ بولے سارے، کون تھے؟ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے گا صحابہ کے دیوانوں، یاران مصطفیٰ نے نبھائی نبی کے ساتھ، یاران مصطفیٰ نے نبھائی نبی کے ساتھ، یاران مصطفیٰ نے نبھائی نبی کے ساتھ، ہم کو بھی ان کے ساتھ نبھانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔ دوبارہ پھر آپ سے گزارش کروں گا، جس طرح ماحول بن گیا ہے، یہ میرا جو اس وقت ذوق بنا ہوا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ جانتا ہے یا میرا دل جانتا ہے، آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ کہیں، کوئی بھی زبان خالی نہ ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، اور سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہی کے پاس۔ جزاک اللہ۔ یہ شعر میں انہوں نے جو مجھے لقمہ دیا، ساتھ دیا میرا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، پکا پکا لے جائے آپ کو۔ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرمائے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، یہ شعر میں ان سب کی نظر کر رہا ہوں۔ نظر سے مراد یہ ہے کہ دعا ہے سب کے لیے۔ سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہی کے پاس۔ طاہر بھائی، رانا طاہر ماموں کے بیٹے ہیں میرے، آج ان کو پتہ چلا کہ میں ان کی یہاں تشکیل ہوئی ہے، آج صبح انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی جی آ رہے ہیں، میں نے کہا ضرور آ رہا ہوں، یہاں تو ضرور آؤں گا، خیر العلوم میں اپنا ادارہ ہے یہ، ان کی جماعت بھی کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہی کے، سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہی کے پاس۔ اگلا جب میں پڑھوں، جو میں زور لگا رہا ہوں، کم از کم آپ دایاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے جب میں اگلا مصرع پڑھوں، شعر پورا ہو۔ سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہی کے پاس، سارے جہاں کو چھوڑ کے جاؤں انہی کے پاس، بستر نبی کے در پہ، بستر نبی کے در پہ لگانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں
جانا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو. جزاک اللہ. آپ کی توجہ ہے، یہ علماء کی دعائیں ہیں، علماء اکرام کی دعائیں ہیں، ان لوگوں کی محبت ہے جو ہمیں سننے کے لیے آ جاتی ہے. اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، پڑھنے کو میرے کو قبول فرمائے. آپ ہوں گے تو ہم ہوں گے بھائی، آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں کون سنے گا. ایک اور کلام میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ صحابہ کی شان میں کلام پیش کروں گا، کیونکہ میرے بعد ابھی میرے انتہائی محترم دوست بھائی حافظ فیصل بلال حسان صاحب بھی آ چکے ہیں سٹیج پہ. ماشاءاللہ میرے قریب آ جاؤ یار، کدھر کسی سائڈ سے آپ کو مناسب لگے. پرانے ساتھی ہیں، میرا ان سے تعلق کم از کم کوئی 2000 سے. اس وقت یہ ننا منا سا ہوتا تھا، چھوٹا سا. آج ماشاءاللہ پورے ملک میں جاتے ہیں. آپ کا جمال خوب ہے، سونا بے مثال خوب ہے. آپ کا جمال خوب ہے، سونا بے مثال خوب ہے. سارے انبیاء نے کہا، سارے انبیاء نے کہا آمینہ کا لال خوب ہے. سارے انبیاء نے کہا آمینہ کا لال خوب ہے، آمینہ کا لال خوب ہے. سونا بے مثال خوب ہے، آپ کا جمال خوب ہے. جوڑ دے قمر، ڈھیلے پڑ گئے آپ. میں نے ڈھیلا پڑا، میں اب سٹارٹ ہوا ہوں. صحیح بات ہے، آپ کا ذوق ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا کا مشہور معجزہ ہے کہ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. جب شعر پورا ہو آپ نے بھی حضور کی محبت میں دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. توڑ کر جو جوڑ دے قمر، توڑ کر وہ جوڑ دے قمر. آپ کا کمال خوب ہے، آپ کا کمال خوب ہے. سونا بے مثال خوب ہے، آپ کا جمال خوب ہے. سارے عاشقوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کس عاشق کی بات کرنے لگا ہوں؟ اللہ اکبر. ہمیں اللہ ان جیسا عاشق بنا دے. میں جس کا ذکر کرنے لگا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ کے دل میں اس عاشق رسول کی کتنی محبت ہے، اور مجھے پتا چلے گا آپ کی سبحان اللہ سے میں کس کا ذکر کرنے لگا ہوں. سارے عاشقوں نے کہا، سارے عاشقوں نے کہا حضرت بلال خوب ہے، حضرت بلال خوب ہے. آپ کا کمال خوب ہے، سونا بے مثال خوب ہے. جنتی ہے صحابہ
ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک، بلند آواز سے کہیں بے شک۔ جنتی ہیں صحابہ آپ کے، جنتی ہیں صحابہ آپ کے، آپ کی تو آل خوب ہے، آپ کی تو آل خوب ہے، سوہنا بے مثال خوب ہے، آپ کا جمال خوب ہے۔ ایک اور کلام یاد آ گیا، ایک اور کلام بارہا دفعہ پڑھا اس کو، نعت خانوں نے تو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں، میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور یقین مانیے میں بڑی بابرکت جگہ بیٹھا ہوں، میں پروگرام میں جاتا ہوں، کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے وہاں یہ کلام پڑھنا ہے، کوئی بس اللہ پاک جو ذہن میں ڈال دیں، یقین کریں میں زیادہ تر یہی میرا حال ہے۔ تو ابھی میں آخری شعر پڑھ رہا تھا تو ایک کلام ذہن میں آ گیا، وہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد ایک کلام صحابہ کی شان میں پھر اجازت۔ کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ ادھر سے لقمہ مجھے اچھا مل رہا ہے، ذوق ان کا اللہ سلامت رکھے، لیکن آپ ادھر بھی دیکھتے، میں نے جب کہا نا کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا، تو بہت سارے لوگوں کے چہرے یہ تھے، یہ کیا کہانی اور فسانے شروع کر دی ہیں، بڑی اچھی نعتیں پڑھی ہیں رانا صاحب نے۔ بھائی میں آپ کو کوئی کہانی فسانے نہیں سنا رہا، میں کوئی لیلا مجنوں کی بات نہیں سنا رہا، میں ایک سچی بات کرنے لگا ہوں، یقیناً میری بات سچی ہے، لیکن آپ نے جب اگلا مصرع میں پڑھوں اس کی تائید کرنی ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے۔ کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا، کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا، صدیق اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا، صدیق اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا، لٹا کے اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے، لٹا کے اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے، لٹا کے اپنا تن من دھن کہا صدیق اکبر نے، رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا، رضائے مصطفیٰ جیسا خزانہ ہو نہیں سکتا، صدیق اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا، جہاں بھر کے نواسوں میں نواسے ان کے پیارے ہیں۔ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ہم ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتا، تو اس شعر پر تو خاص طور پر اظہار کیجیے گا کہ اہل بیت والے ہم ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ جہاں بھر کے نواسوں میں نواسے ان کے پیارے ہیں، جہاں بھر کے نواسوں میں نواسے ان کے پیارے، محمد سا ہنسی کوئی بنا نہ ہو نہیں سکتا، محمد سا ہنسی کوئی بنا نہ ہو نہیں سکتا، وہ گھر شہزاد پیارا ہے جہاں عائشہ و زہرا ہے، وہ گھر شہزاد پیارا ہے جہاں عائشہ و
زمانے بھر میں ہو ایسا گھرانہ ہو نہیں سکتا، کہانی ہو نہیں سکتی، فسانہ ہو نہیں سکتا، صدیق اور مصطفیٰ جیسا یارانہ ہو نہیں سکتا۔ وقت گزر گیا 40 منٹ، اور یوں لگتا ہے جیسے 10-15 منٹ گزرے ابھی۔ جی میں پورا ٹائم نوٹ کر رہا۔ آخر میں صحابہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں کئی سالوں سے اس کلام کو، جہاں پہ بھی مجھے تقریباً موقع مل رہا ہے، یہ 2-3 شعر آخر میں پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت۔ ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند ستارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند، سارے بولے، میں کہوں گا آقا ہے اگر چاند، تو جو صحابہ کا دیوانہ ہے وہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہے گا ستارے ہیں صحابہ۔ آقا ہے اگر چاند، ہاتھ اٹھا کے، آقا ہے اگر چاند، ستارے ہیں صحابہ۔ ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند، ستارے ہیں صحابہ، دشمن پہ ہزاروں میں یہ 313۔ آپ کی توجہ ادھر کدھر چلے گی؟ میری طرف توجہ رکھے۔ کیا شان تھی صحابہ کی جنگ بدر۔ اب یہ نہیں کہ میں گفتگو کروں لمبی، لیکن اس کو سامنے رکھ کر شعر سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ دشمن پہ ہزاروں میں یہ تھے 313، ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ، ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ، موجود تھے جو آخری خطبے میں نبی کے، عرفات میں وہ سارے کے سارے ہیں صحابہ، عرفات میں وہ سارے کے سارے ہیں صحابہ، صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان علی ہو۔ آخری شعر آج کی میری اس حاضری کا، اور اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی شعر ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ میری آج کی اس حاضری کے لیے شعر کافی ہوگا۔ سنیے گا صحابہ کے دیوانوں پروانوں۔ صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان علی ہو، صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان علی ہو، سرکار کی سیرت کے سپارے ہیں صحابہ، سرکار کی سیرت کے سپارے ہیں صحابہ۔ آخر میں کوئی زبان خاموش نہ ہو، کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، میں کہوں گا آقا ہے اگر چاند، تو سب نے کہنا ہے ستارے ہیں صحابہ۔ ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند، ستارے ہیں صحابہ، آقا ہے اگر چاند،